بدیسی مزاح پاکستانی لباس میں۔ مصنف کرنل محمد خان۔ کہانی بالائی منزل کا اجنبی۔ شہوار نے پیانو بجاتے ہوئے محسوس کیا کہ جوں ہی اس نے سر نکالی، اوپر کے کمرے کے مکین نے کمرے کے ٹوبی فرش پر پاؤں سے تال بجانا شروع کر دیا، تھپ تھپا تھپ۔ ابتدا میں تو شہوار کو یہ محض ایک ناگوار سی حرکت لگی، لیکن رفتہ رفتہ اس تھپ تھپاہٹ کے تواتر نے ایک عذاب کی شکل اختیار کر لی۔ جوں ہی وہ پیانو کے پردوں پر اپنی نازک انگلیوں سے ایک خوبصورت سر نکالتی، اوپر چھت سے تھپ تھپاہٹ کی پرشور تال سنگت کرنے لگتی، اور شہوار کو یوں محسوس ہونے لگتا جیسے اس کے دماغ سے کوئی سرخ تپتے نشتر سے موسیقی کھرچ رہا ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ اس ذہنی اذیت کے علاوہ اس کی بے روئی پر تل گیا ہو۔ یقیناً یہ کوئی وحشی ہوگا، وہ بار بار دہراتی، اور پھر غصے سے چور ہو کر شہوار نے پیانو کے پردوں پر کومل انگلیاں چلانے کے بجائے انہیں تھپڑ دے مارا، اور پیانو کی گونجتی گرجتی سریں چھت سے جا ٹکرائیں۔ مگر اوپر سے کیا جواب آیا؟ اتنے ہی زور کی تھپ تھپاہٹ، تھپ تھپاہٹ، تھپ تھپاہٹ۔ یہ شہوار کی پشت پر آخری تنکا تھا۔ وہ یک لخت اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا چہرہ سرخ تھا، دانت بھیچے ہوئے، آنکھوں میں انگارے اور سانسوں میں شرارے۔ وہ کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو اس کم نصیب شخص پر ترس کھائے بغیر نہ رہتا جو اس سیڑھیاں چڑھتی قیامت سے بے خبر اپنے کمرے میں پاؤں سے تال بجا رہا تھا۔ اگلے لمحے میں قیامت نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، آپ تشریف لائیے۔ شہوار کو یہ لہجہ خلاف توقع ملائم لگا، لیکن اس ملائمت کا فائدہ جب صاحب لہجہ عادت کا اتنا ہی پاجی اور اس کی اچھل کود اتنی ناملائم ہو۔ بہرحال دروازہ کھلا اور شہوار اندر داخل ہوئی۔ بڑا سادہ سا کمرہ تھا، نہ کوئی فرنیچر، نہ کوئی قالین، بس ایک چارپائی پر تصویر کشی کے لیے تختہ رکھا ہوا تھا جس کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا جیسے تصویر بنا رہا ہو، مگر فی الوقت اس کی ٹانگیں ہی نظر آ رہی تھیں، یا تختے کے سرے سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے مرغوبے، یعنی موصوف سگریٹ پی رہے تھے۔ شہوار نے غصے پر قابو رکھتے ہوئے حسب دستور ابتدائی کلام کی، معاف رکھنا، مگر پیشتر اس کے کہ کچھ مزید کہہ پاتی، وہ تختے کے پیچھے ہی سے بولا، مجھے اس وقت کوئی نئی ماڈل نہیں چاہیے، اپنا کارڈ میز پر چھوڑ جائیے۔ شہوار پوری بے اعتنائی سے بولی، میں ماڈل لڑکی نہیں ہوں، میں تو آئی ہوں کہ… اس پر وہ وحشی بورڈ کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا، منہ سے پائپ نکالا اور شہوار کو کرسی پیش کرتے ہوئے بولا، معافی چاہتا ہوں، آپ تشریف رکھیے نا۔ قدرت اپنے انعامات تقسیم کرنے میں بھی کس قدر بے پرواہ ہے۔ ذرا اس پاؤں پٹکنے والے وحشی ہی کو دیکھیں، اس کی آواز کتنی پیاری تھی، اس کا سراپا کس قدر دلکش تھا، اس کے سر کے بال وقتی طور پر ضرور الجھے ہوئے تھے، اور ایک آوارہ سی لٹ اس کے ماتھے پر کھڑی تھی، مگر اس کے باوجود وہ کتنا رو لگ رہا تھا۔ ان باتوں کا اعتراف شہوار نے دل ہی دل میں کیا۔ غصے کی بات الگ ہے، ورنہ شہوار تھی انصاف پسند۔ بہرحال شہوار کھڑی رہی، چپ رہی، اور اجنبی دوبارہ معذرتی انداز میں بولا، میں معافی کا خواستگار ہوں، میں سمجھا پھر کوئی ماڈل لڑکی نازل ہوئی۔ جب سے یہاں آیا ہوں یہ ماڈل لڑکیاں 10 فی گھنٹہ کے حساب سے آنے لگی ہیں۔ شروع میں تو میں نے پرواہ نہ کی، مگر جب اس نئی نسل کی 21ویں نے قدم رنجا فرمایا تو میرا صبر جواب دے گیا۔ شہوار کوئی دلچسپی دکھائے بغیر اجنبی کی کہانی سنتی رہی۔ جب سن چکی تو انتہائی سرد لہجے میں بولی، معاف کرنا، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہیں میرا پیانو بجانا آپ کے کام میں خلل انداز نہیں ہوا؟ میں نچلے کمرے میں رہتی ہوں اور آپ کے پاؤں پٹکنے کی آوازیں سنتی رہتی ہوں۔
जिस सुर्द महरी से शहवार ने सवाल किया उसे कोई स्कीमों ही बर्दाश्त कर सकता था, मगर उस शख्स पर कोई ओला तक ना गिरा। बड़ी खुशदिली से बोला, नहीं नहीं, आप खलल की बात करती हैं, मुझे तो आपकी मौसीकी अच्छी लगती है, सचमुच अच्छी। अगर अच्छी लगती है तो सुनते ही फर्श पर पाँव मारना क्यों शुरू कर देते हैं? शहवार ने अपने कमरे की तरफ चलते चलते अपनी शिकायत जारी कर दी। आपका फर्श पीटना ये मेरे लिए सेहत बख्श है, ना मेरी मौसीकी के लिए। उम्मीद है आप मेरी साफ गोई का बुरा नहीं मानेंगे। खुदा हाफिज़। नौजवान झट बोला, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, मगर ज़रा ठहरें तो। शहवार रुक गई और नौजवान एक दोस्ताना तबस्सुम के साथ उसका जायज़ा लेने लगा। हर चंद के शहवार को उसकी मुस्कुराहट ने फ़ौरन मसहूर सा किया। ताहम एक बात पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि इसकी शिकायत के बावजूद वो बिल्कुल पुरसकून था। घबराहट ने उसे छू कर ना दिया, हालांकि शहवार के ख़याल में उसे अपनी बदतमीज़ी पर शर्मसार होकर डूब मरना चाहिए था। बहरहाल शहवार का जायज़ा ख़त्म कर चुका तो बोला, देखें, माफ़ी तो मैं एक बार भी मांग लेता हूँ कि मुझे मौसीकी से इश्क है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछें, शहवार ने आराम से कहा। वो जो कुछ आप पियानो पर बजा रही थीं, कोई लंबी बामानी धुन तो ना थी, बस एक छोटा सा सारेगा का टुकड़ा बार बार दोहरा रही थीं। मैं दरअसल एक टुकड़े की मश्क ही तो कर रही थी, शहवार ने जवाब दिया। शहवार के लहजा में वक़ार तो वही था, मगर तलख़ी खासी कम। यूँ लगता था जैसे उसकी सुर्द महरी बतदरीज पिघल रही हो। बात दरअसल ये है कि इस आगांदा मौलोंडे की बातों में कुछ अजीब किस्म की हरारत थी। नौजवान ने हैरान होकर पूछा, बस एक टुकड़े ही की मश्क फरमा रही थीं? हाँ हाँ, शहवार ने समझाते हुए कहा, पूरी धुन के लिए एक टुकड़े की? दरअसल मैं एक रक़्स की धुन तैयार कर रही हूँ। ये सुना तो नौजवान का चेहरा शहवार की तहसीन में टिमटिमा उठा। अगर शहवार के दिल में बर्फ़ की छोटी सी डली भी बाकी थी तो वो भी पिघल गई। दरअसल शहवार को यकीन सा हो गया था कि ये फ़र्श पीटने वाला बदकुमाश तो ख़ासा प्यारा सा आदमी है। उधर शहवार भी नौजवान को कुछ कम प्यारी नहीं लग रही थी। शहवार से पूछने लगा, तो क्या आप सचमुच मौसीकार हैं? ऐसी बड़ी मौसीकार तो नहीं, बस 2-4 धुनें बनाई हैं। शहवार ने अंदाज़े गुफ्तगू में पहली बार मुस्कुराहट का शुबा सा ज़ाहिर किया, या यूँ कहें कि गुस्सा ना था। नौजवान मरऊब मगर मसरूर अंदाज में बोला, भाई ये गानों और रक़्स की धुनें बनाना तो बड़े ही कमाल की बात है। आप तो माशाल्लाह फ़नकार हैं, आर्टिस्ट। फ़नकार तो आप भी हैं, आप मुसव्वरी करते हैं। शहवार ने खुशदिली से खराज लौटाया। नौजवान बोला, मेरी फ़नकारी तो फ़िलहाल इस छोटी सी तस्वीर पर मुश्तमिल है जो मैं बना रहा हूँ। वैसे जी तो ये चाहता है कि पूरे घर की दीवारें पेंट किया करूँ। कुछ और चाहने सत मेरे बयान के लिए। शहवार बोली, ज़रा मुझे अपनी पेंटिंग तो देखने दें। और ये कहकर वो सपाई के सामने की तरफ बढ़ने लगी। भाई क्यों पर्दा चाक करती हैं मेरी मुसव्वरी का? नौजवान ने ज़रा एहतजाजन कहा, मगर आप तुल ही गई हैं तो चलें, देखें मेरी पेंटिंग। एक घाघ नकाद को तो ये पेंटिंग खासी बच्चगाना सी बल्कि भोंडी सी लगती। तस्वीर में एक स्याह चशम बच्चा था जिसने एक बड़ी सी काली बिल्ली उठा रखी थी। माहिरीन शुमारियात का अंदाज़ा है कि 24 घंटों में कोई ऐसा लम्हा नहीं गुज़रता कि कुर्राए अर्ज़ पर कहीं ना कहीं आमोज़ आर्टिस्ट बिल्ली उठाए बच्चे की तस्वीर ना बना रहा हो। नौजवान ने अपना तारुफ़ तो अभी नहीं कराया था, मगर अपनी तस्वीर का तारुफ़ कराने लगा। मेरी इस तस्वीर का उन्वान है बच्चा और बिल्ली। है ना सादा और आम फहम उन्वान, फ़ौरन पता चल जाता है कि पेंटिंग किस चीज़ की है। साथ ही उसने अपने पाइप से तस्वीर में बिल्ली को मस करते हुए कहा, ये बिल्ली है। शहवार का किसी तस्वीर को पसंद या नापसंद करने का एक ही मयार था,
کہ تصویر دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے یا ناخوش۔ وہ غالباً دنیا بھر کی لاکھوں بلی اور بچہ والی تصویریں دیکھ چکی تھی اور کسی کو برا نہ کہتی۔ پھر نوجوان نے تو اس کی موسیقی کو سراہا بھی تھا، فوراً بولی، بڑی پیاری تصویر ہے۔ نوجوان کے چہرے سے خوشی سے زیادہ حیرت ٹپکنے لگی۔ بولا، اگر آپ واقعی دل کی بات کہہ رہی ہیں تو میں خوشی سے مر سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر، اور شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے اپنے کمرے میں آنے اور اپنی موسیقی سننے کی اجازت دیں۔ شہوار بولی، اگر میں نے اجازت دے دی تو پھر میرے کمرے کے فرش کی شامت آ جائے گی۔ آپ تو پیانو کی پہلی آواز پر ہی پاؤں پٹکنا شروع کر دیں گے۔ میری توبہ، نوجوان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں زندگی بھر کسی فرش پر پاؤں نہ پٹکوں گا۔ پنڈی میں دوستیاں نہایت پھرتی سے پھیلتی پھولتی ہیں۔ چند ابتدائی باتوں سے شہوار کو معلوم ہو گیا کہ نوجوان کا نام سلمان ہے، اور یہ کہ اس کا گزارا محض مصوری پر نہیں، اچھے کھاتے پیتے گھر کا چشم و چراغ ہے۔ دراصل یہ شخص شہوار کو گفتگو کے پہلے کلمے ہی سے اچھا لگا تھا۔ شہوار نے بہت سے ناکام مصور دیکھے تھے، مگر سلمان ایک بالکل ہی نرالی قسم کا ناکام مصور تھا۔ مثلاً اسی عمارت میں ایک اور مصور شامی کا بھی اسٹوڈیو تھا، اور یہ شخص کبھی کبھی شہوار کے ہاں بھی پک پڑتا، جہاں اس کی کافی پیتا اور عوام کی ذوقی اور جہالت پر لعنت برساتا کہ وہ لوگ اس کی بنی ہوئی تصاویر نہیں خریدتے تھے۔ ادھر سلمان کی تصاویر کا بھی کوئی گاہک نہ تھا، مگر جب شہوار نے اس سے ازراہ ہمدردی کہا کہ دل چھوٹا نہ کرو، ابھی تم مبتدی ہو اور عوام بھی آرٹ کے معاملے میں کسی قدر ذوق ہیں، تو سلمان نے جھٹ احتجاج کیا۔ بولا، نہیں نہیں مس شہوار، عوام کو الزام نہ دو، یہ بڑے قدردان لوگ ہیں، کوئی خرابی ہے تو ہماری تخلیقات میں ہے، اور میں خود تو ابھی ہوں ہی اناڑی۔ بس سلمان کے اس جملے نے شہوار کا دل جیت لیا۔ سلمان کسی دوسرے طریقے سے، یعنی تعریف یا خوشامد سے، شہوار کے دل تک نہ پہنچ پاتا۔ سلمان نے بات ہی شہوار کے دل کی کہی تھی۔ شہوار کو وہ آرٹسٹ زہر لگتے تھے جو اپنی ناکامی گاہکوں کی بدذوقی کے نام دھرتے۔ دراصل شہوار محنت اور کوشش کی قائل تھی۔ قسمت کی بھی تھوڑی سی شکایت کر لیتی کہ یہ بھی بعض اوقات نو آموز مگر ہونہار فنکاروں کو کچوکے لگاتی ہے، لیکن کبھی دوسروں کے سامنے گل و شکووں کا دفتر نہ کھولتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ناشران موسیقی کے دفتروں سے انہیں بیچنے میں ناکام لوٹی اور دل ہی دل میں ان پر ہزار لعنتیں بھیجیں، بلکہ گھر آ کر رو رو کر تکیہ گیلا کر لیا، مگر دوستوں کی مجلس میں کبھی قسمت کو کوسا نہ ناشروں کا رونا رویا۔ ہمیشہ حشاش بشاش نظر آئی، مگر آج زندگی میں پہلی مرتبہ سلمان کے آگے چھوٹے چھوٹے دکھڑے بیان کرنے لگی۔ دراصل سلمان ایک عجیب سی دردمندی کی حس رکھتا تھا جو اس کے مخاطب کو حال دل کہنے کی دعوت دیتی تھی۔ چنانچہ شہوار نے پہلے تو ناشران موسیقی کی سنگ دلی کا قصہ سنایا، پھر یہ کہ اپنی جیب سے گانوں کی دھنیں چھپوانا کس قدر مشکل ہے، اور آخر میں یہ کہ گانے شائع ہو جائیں تو انہیں خریدتا کوئی نہیں۔ سلمان کو بے تکلفی کا احساس ہوا تو آپ سے تم پر آ گیا اور بولا، لیکن تمہارے وہ گیت تو یقیناً چھپ چکے ہوں گے جو تم پیانو پر بجاتی رہتی ہو۔ ہاں، بس 3-4 گیت، شہوار نے مایوسانہ سا جواب دیا۔ تو انہیں خریدا کسی نے نہیں؟ سلمان نے سوال کیا۔ بمشکل چند کاپیاں بکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ گیت وہی بکتا ہے جسے کسی اچھے گلوکار نے گایا ہو۔ مجھ سے 2 چوٹی کے گویوں نے وعدہ بھی کیا تھا، مگر پھر کنی کترا گئے۔ یہ بڑے بے اعتبار لوگ ہیں۔ سلمان نے فوراً اپنے کھلنڈرے پن میں کہا، ذرا مجھے ان گلوکاروں کے نام بتا دو، میں کل ایک ایک کر کے سب کو قتل کر ڈالوں گا۔ شہوار خاموشی سے مسکرا دی۔
سلمان پوچھنے لگا، لیکن کیا تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی علاج نہیں؟ جی نہیں، شہوار نے آہ بھری، سوائے اس کے کہ کوشش کرتی رہوں۔ سلمان شہوار کی آہ پر چونکا اور بولا، اللہ کس قدر بے بسی ہے، مگر دیکھو زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ جب کبھی اداسی کا دورہ پڑے، بھاگ کر میرے کمرے میں آ جانا اور اپنا تمام تر غصہ مجھ پر اتار لینا۔ غصہ پینا تمباکو بھی زیادہ خطرناک ہے، اور ہاں، اگر تم اوپر نہ آ سکو تو مجھے نیچے بلا لینا۔ ماہیہ سنا ہے نا؟ یا ہم کو بلا بھیجو یا آپ چلے آؤ۔ اور مجھے بلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میز پر کھڑے ہو کر ایک لمبی چھڑی سے چھت کو کھٹکھٹا دینا۔ شہوار ہنس دی۔ اس پر سلمان جھٹ بولا، بات ہوئی نا، ہنستے رہا کرو اور مجھ پر بھروسہ رکھو، ایک فرش پیٹنے والا سدھر جائے تو اس سے زیادہ بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ، میرے پاس آؤ گے یا مجھے بلا لو گے نا؟ شہوار سلمان کو غور سے تکتی رہی اور اس کی باتیں سنتی رہی۔ سلمان نے اپنا کلام جاری رکھا، دیکھو، مجھ پر جب کبھی مایوسی حملہ آور ہوتی ہے تو میں اس سے خلاصی پانے کے لیے باہر گلی میں نکل آتا ہوں اور نزدیک ترین پولیس والے کا گلا دبا کر دل ہلکا کر لیتا ہوں۔ تمہارے لیے یہ عمل شاید ممکن یا مناسب نہ ہو، لہٰذا کسی غم کے غالب آنے سے پہلے حسب ہدایت کسی چھڑی سے چھت کو گدگدا دینا۔ اگلے لمحے میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر دیکھنا اللہ دین کا یہ جن تمہارے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ شہوار اسی طرح غور سے تکتی ہوئی بولی، سوچ لو، تم ایسا وعدہ کر کے پچھتاؤ گے۔ شہوار بھی آپ سے تم پر آ گئی، سوچ لیا، بالکل نہیں پچھتاؤں گا، سلمان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شہوار نے ذرا قرار محسوس کیا، بولی، اگر یہ بات ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں تو بعض اوقات ایک ایسے ہمدرد کی آرزو کرتی ہوں جو میری داستان غم سنے اور رو دے۔ اور کیا کہا ہے غالب نے؟ مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ غالب نے جو کچھ فرمایا ہے ٹھیک ہی ہوگا، سلمان نے دخل دیتے ہوئے کہا، مگر تمہارے لیے یاد رکھنے والی بات ایک ہی ہے کہ بوقت ضرورت میں کہاں پایا جاتا ہوں، اور یہ مقام بالکل تمہارے کمرے کے اوپر والا کمرہ جس میں سے تمہیں پاؤں پٹکنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ شہوار مسکرائی اور ایک دوستانہ بے تکلفی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ شہوار نے یوں دھڑلے سے سلمان کا قصور بخش دیا تو وہ خوش ہو کر بولا، تو پھر لاؤ ہاتھ۔ اگلے روز شہوار اپنی ایک غبی شاگرد کو موسیقی سکھاتے ہوئے اس قدر بیزار ہوئی کہ پیانو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور سیڑھیوں کے رستے سلمان کے اسٹوڈیو کا رخ کیا۔ دراصل شہوار کے شاگرد اس کا سرمایہ بھی تھے اور درد سر بھی، ان کی فیس اس کی زندگی کا سہارا بھی تھی اور خسارہ بھی۔ بعض شاگرد تو سچ مچ گانا سیکھ رہے تھے، مگر دوسروں کا صرف خیال تھا کہ وہ سیکھ رہے ہیں۔ ویسے ساری جماعت کی کھوپڑیاں چائے کے چمچے سے زائد مغز نہ رکھتی تھیں، اور یہ نالائق شاگرد جو سب سے آخر میں آئی، شہوار کی پشت پر آخری تنکا بھی ثابت ہوئی۔ شہوار سلمان کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئی تو آگے شامی بھی آیا ہوا تھا۔ سلمان کی زیر تکمیل پینٹنگ بچہ اور بلی کو تنقیدی نظروں سے گھور رہا تھا۔ شامی ایک بے ڈھنگا اور بدوضع سا شخص تھا، چھوٹی چھوٹی بخیل سی مونچھیں جسے ہونٹ پر کوئلے کے 2 دھبے ہوں۔ وہ بے حد باتونی اور خود پسند تھا اور اسے دوسروں کی سرپرستی کا جنون تھا۔ شہوار کو ہمیشہ چھوٹی کہہ کر پکارتا۔ شہوار کی نگاہ میں وہ بحیثیت مجموعی ایک موذی قسم کا آدمی تھا۔ سلمان نے شہوار کو آتے دیکھا تو جھٹ بولا، خوش آمدید شہوار، دیکھ لو، یہ شامی صاحب میری بلی اور بچے کی تکیہ بوٹی کر رہے ہیں۔ اگر تم بھی اپنی کلہاڑی کے ساتھ آئی ہو تو اس قتل عام میں شریک ہونے کا بڑا سنہری موقع ہے۔ شامی نے سلمان کا طنز ہضم کیا اور کسی قدر ناصحانہ انداز میں بولا، سلمان میاں، میں تمہاری پینٹنگ کے فنی نقائص کی بات کر رہا تھا۔
اگر میری تنقید تمہیں ناگوار گزری ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ سلمان بدستور خوش دلانہ بولا، نہیں نہیں شامی صاحب، آپ قتل عام، میرا مطلب ہے تنقید جاری رکھیں، یہ سب میرے فائدے کے لیے تو ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، شامی نے اپنی عادت سے مجبور ہو کے کہا، میری رائے میں تمہاری پینٹنگ بے جان ہے، نہ بچے میں جان ہے اور نہ بلی میں زندگی کے آثار ہیں۔ پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر تصویر پر نظریں جماتے ہوئے بولا، یہ جو تمہاری بلی ہے، یہ بلی کیا کہنا چاہیے اس کا؟ دراصل شامی کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، چنانچہ سلمان درمیان میں بول اٹھا، شامی صاحب، یہ اس نسل کی بلی نہیں ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں پال رکھی ہے۔ ساتھ ہی شہوار پہلی دفعہ شریک گفتگو ہوئی، میرے خیال میں تو یہ بڑی پیاری بلی ہے۔ شہوار نے بات تو بڑے سکون سے کہی مگر اندر سے ابل رہی تھی، خصوصاً اس لیے کہ سلمان نے شامی کی ہتک آمیز تنقید پر کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ سلمان نے تو اپنے مخصوص کسر نفسی کے انداز میں یہ بھی کہہ دیا، بھائی تم دونوں ایک بات پر تو متفق ہو نا کہ یہ بلی ہی کی تصویر ہے، کوئی بھالو یا بھیڑیا نہیں ہے، تو بس مجھ جیسے مبتدی کے لیے یہی بڑی کامیابی ہے۔ شامی ایک مصنوعی شفقت کے لہجے میں بولا، بد دل مت ہو سلمان، میری تنقید سے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں بالکل ناکام سمجھتا ہوں، وقت اور محنت کے ساتھ تم خاصے کامیاب مصور ثابت ہو سکتے ہو، خاصے۔ شامی کی مشفقانہ سرپرستانہ باتوں سے شہوار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، مسٹر شامی کو بھی موجودہ عالی شان مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑی تھی۔ ویسے تم نے مسٹر شامی کے شاہکار تو دیکھے ہوں گے، کیا غضب کی تصاویر ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سلمان شہوار کی بات پوری طرح سمجھ نہ پایا اور اس کے منہ سے ایک بے معنی جملہ نکلا، بات یہ ہے کہ دراصل مجھے معلوم نہیں کہ… معلوم کیوں نہیں؟ شہوار نے الفاظ پیس پیس کر ابتدا کی، مسٹر شامی کے شاہکار مختلف رسالوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ سلمان نے اس عظیم آرٹسٹ کی طرف حیرت اور تحسین کے ملے جلے جذبات سے دیکھا، لیکن خود شامی شہوار کا مدعا پا چکا تھا، چنانچہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ اور شرم سے زرد ہونے کے ساتھ ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ سلمان پھر بھی یہی سمجھا کہ یہ انکسار ہے۔ ادھر شہوار نے اپنا فقرہ مکمل کیا، جی ہاں، ان کے شاہکار تجارتی اشتہارات کی شکل میں ہر چھوٹے بڑے رسالے میں پائے جاتے ہیں۔ مسٹر شامی نے باٹا شو اور حیات صوفے کی بڑی نفیس تصاویر بنائیں اور رمضان کے روسٹ مرغ کی تصویر تو اصل سے اس قدر ملتی ہے کہ اشتہار پر چھری کانٹا چلانے کو جی چاہتا ہے۔ دراصل مسٹر شامی ساکن اشیاء کی ڈرائنگ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ شہوار کی مہلک طنز سے اس چھوٹی سی مجلس پر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ شامی بیچارہ تو بالکل زمیں بوس ہو گیا اور سلمان کو سچ مچ یوں لگا جیسے ریفری 1 2 3 گن رہا ہو اور شامی ناک آؤٹ ہونے کو ہو، لیکن گنتی ابھی غالباً 9 تک ہی پہنچی تھی کہ شامی نے اپنے حواس یکجا کیے اور بولے، چھوٹی نے میرے آرٹ کے فقط تجارتی حصے کی بات کی ہے، مگر میرے آرٹ کی ایک اور جہت بھی ہے، میری بڑے سائز کی لینڈ اسکیپ پینٹنگ۔ شہوار جھٹ بولی، جی ہاں کیوں نہیں، عرصہ 8 ماہ کا ہوا، آپ نے ایک سبزہ زار کا منظر مبلغ 20 روپے میں بیچا اور اس سے پہلے ایک اور لینڈ اسکیپ بھی بک گئی تھی، اس سے غالباً آپ کو 10 روپے کی یافت ہوئی تھی، اور ہاں میرا نام چھوٹی نہیں شہوار ہے۔ شامی کے لیے یہ کافی پٹائی تھی، بیچارے نے سر خم کیا اور کمرے سے خارج ہو گیا۔ ادھر سلمان نے شرارتاً ایک جھاڑن اٹھایا اور فرش پر جھاڑو دینے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ شہوار نے حیران ہو کر پوچھا۔ مرحوم شامی کے ٹکڑے اکٹھے کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا۔
اب انہیں پورے اعزاز کے ساتھ دفنانا چاہیے۔ کیا غضب کا وار کیا شہوار تم نے بھی! لیکن یہ سنتے ہی شہوار کے آنسو امڑ آئے اور اس قدر روئی کے دریا بہا دیے۔ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے وہ کرسی پر ڈھیر ہو گئی اور لگی سسکیاں بھرنے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ سلمان کے منہ سے نکلا۔ شہوار اب باقاعدہ چلانے لگی، میں بالکل وحشی ہوں، درندہ، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، نفرت۔ یا اللہ خیر، سلمان نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ ہاں ہاں، میں واقعی ظالم ہوں، سفاک، بے رحم۔ یا اللہ خیر، سلمان نے مزید بے بسی میں دہرایا۔ آخر شہوار ذرا سنبھلی تو سسکیاں بھرتی ہوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگی۔ ہم سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں جتے ہوئے ہیں، مگر قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ ایسے میں شامی کو کچھ ہمدردی دکھانے کے بجائے میں نے اسے طعنے دینا شروع کیے کہ اس کی تصاویر فضول ہیں یا بکتی نہیں۔ کیا کمینی حرکت کر دی میں نے! میرے اللہ، مجھے اٹھا لے، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ سلمان نے تیسری دفعہ وہی کلمہ دہرایا اور خاصے خضوع و خشوع کے ساتھ، یا اللہ خیر۔ شہوار کے حلق سے ہچکیوں کی ایک چھوٹی سی قطار برآمد ہوئی، جو بتدریج مدھم ہوتے ہوتے بالآخر سکوت اختیار کر گئی۔ اب اس نے آنکھ کھولی، سلمان کو دیکھا اور ایک مسکین سی مرطوب سی مسکراہٹ پیدا کی۔ کہنے لگی، سلمان، میں معافی چاہتی ہوں، مجھ سے بڑی حماقت ہوئی، لیکن شامی کا انداز تمہارے متعلق اس قدر سرپرستانہ اور اتنا مکروہ تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور پھر اسے اس قدر کھوچا کھسوٹا کہ کوئی جنگلی بلی بھی ایسا نہ کر سکے۔ نہیں نہیں، تم کوئی بلی ولی نہیں ہو، بلی تو یہ ہے جو میری پینٹنگ میں بیٹھی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، کیا شامی، بلکہ شامی مرحوم، کوئی بڑا ایکٹر نہیں؟ آج میرے اسٹوڈیو میں بڑا چھاتی پھلا کر داخل ہوا اور لگا میرے شاہکار میں کیڑا نکالنے۔ میں سمجھا بھائی عظیم آرٹسٹ ہے، کیڑے نکالنا اس کا حق ہے، سو ذرا برا نہ مانا۔ مگر اب بتاؤ، کیا وہ واقعی بڑا فنکار نہیں؟ کوئی بڑا فنکار نہیں، شہوار بولی، اس کا گزارا محض اشتہارات کی تصویریں اور خاکے بنانے پر ہے۔ لیکن میں نے بہرحال اسے طعنے دے کر اچھا نہیں کیا۔ اب بھول بھی جاؤ اس بات کو پلیز شہوار، سلمان نے التجا کی، ہو گیا جو ہونا تھا۔ کیسے بھولوں؟ شہوار نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بدتمیزی پر سخت شرمندہ ہوں۔ سلمان صرف 2 لفظ کہہ سکا، اف خدایا! شہوار اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں ابھی جا کر شامی سے معافی مانگوں گی، وہ مجھے ڈانٹے گا تو بری طرح، مگر جاؤں گی ضرور۔ شہوار دروازے سے باہر نکلی۔ سلمان نے اپنا پائپ سلگایا اور اپنے خیالوں میں گم کھڑکی سے نیچے گلی میں دیکھنے لگا۔ زندگی کا ایک بڑا مفید اصول یہ ہے کہ کبھی معافی مت مانگو۔ معقول آدمی تو چاہتے ہی نہیں کہ ان سے کوئی معافی مانگے، اور نامعقول لوگ معافی مانگنے والوں سے بڑی کمینگی سے پیش آتے ہیں۔ اب شامی تو پیدائشی نامعقول تھا۔ جب شہوار یکسر نادم و شرمسار اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو معاف تو اس نے کر دیا، مگر یوں جیسے کوئی بادشاہ کسی مجرم کا گناہ بخش رہا ہو۔ شہوار ایسے سلوک کی عادی تو نہ تھی، لیکن اسے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا تھا۔ شامی کی ایک اور کمینگی برداشت کر لی، اگرچہ اسے اب یہ خیال ستانے لگا کہ یہ بیہودہ شخص پہلے سے بھی زیادہ شیر ہو جائے گا۔ شہوار کی پیشن گوئی تقریباً درست نکلی۔ شامی نے شیر تو کیا ہونا تھا، البتہ بھیڑیا ضرور بن گیا، اور اب سلمان کے اسٹوڈیو میں کثرت سے آنا شروع کر دیا۔ جو ہی آتا، سلمان کی پینٹنگ پر، جو اب تقریباً مکمل ہو چکی تھی، جھپٹ پڑتا۔ شہوار یہ دیکھ کر حسب معمول کڑتی اور دل ہی دل میں اس کا گلا گھونٹتی، مگر خود سلمان مزے سے سگریٹ کے کش لگاتا رہتا اور ہنس دیتا۔ پینٹنگ میں تو شہوار کے نزدیک بھی کوئی خاص خوبی نہ تھی، لیکن پینٹنگ کے خالق کے لیے شہوار کے دل میں ایک نرم سا گوشہ ضرور پیدا ہو گیا تھا، جس کے متعلق کبھی سوچنے لگتی تو ایک بے نام سی بے چینی محسوس کرتی۔ شامی کے ساتھ پچھلی جنگ کی یاد اس کے ذہن میں تازہ تھی، ورنہ اس کی لغویات ہر لحظہ
ایک دوسری جنگ کی دعوت دیتی تھی۔ بے شک سلمان کوئی ایسا باکمال فنکار نہیں تھا، مگر اسے باکمال ہونے کا دعویٰ بھی نہ تھا۔ ادھر شامی اپنی عادت سے مجبور سلمان کی تصویر دیکھتے ہی اس بے دردی سے تیغ زباں چلاتا کہ اگر دشمن انسداد بے رحمی حیوانات کوئی رکن ادھر آ نکلتا تو شامی کو دھر لیتا، مگر خود سلمان اس کی ہر بدتمیزی پر مسکرا دیتا۔ اس کی یہ خوئے تسلیم شہریار کے لیے ایک ناقابل فہم بات بھی تھی اور درد سر بھی۔ اور پھر اچانک شامی کے حالات میں ایک تبدیلی آنے لگی، ایک خوشگوار تبدیلی۔ اس کی تصاویر جو تصویر فروش کی دکان کے پچھواڑے میں ناکارہ جہازوں کی طرح اوندھی پڑی رہتی تھیں، بکنے لگیں۔ کوئی 2 ہفتوں میں اس کی 3 لینڈسکیپ اور ایک علامتی تصویر خاصی معقول قیمت پر فروخت ہو گئی۔ اتنی بڑی کامیابی پر شامی تو سچ مچ جامے سے باہر ہو گیا، یعنی پرانے سوٹ پھینک کر نئے فیشن کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اور اہم بات یہ کہ اب اس نے اپنی زہریلی تنقید کا کچھ جواز بھی پیدا کر لیا تھا۔ جب شیخ قادر بخش تصویر فروش نے اسے بتایا کہ اس کی علامتی تصویر رنگ پورے کے ایک نوابزادے سما ذوالفقار علی خان نے 10,000 روپے میں خرید لی ہے، تو شامی نے جو پبلک اور خصوصاً دولت مندوں پر لعنت برساتا رہتا تھا، ساری لعنت واپس لے لی اور نواب زادہ ذوالفقار علی خان کے حسن ذوق کے قصیدے پڑھنے لگا۔ شہریار نے شامی کی تصاویر کے بکنے کا سلمان سے ذکر کیا تو سلمان بولا، مجھے تو اس کہانی کا ایک اور پہلو زیادہ اہم لگتا ہے کہ بالآخر نوشوں کی نگری رنگ پور نے بھی کوئی ہوش مند آدمی پیدا کر لیا ہے، ورنہ کوئی شرابی شامی کی اس علامتی تصویر کو گھاس نہ ڈالتا۔ شاباش رنگ پور! سلمان بھی بظاہر دنیائے فن میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی تصویر بچہ اور بلی مکمل کر چکا تھا اور شامی کی سفارش کے ساتھ شیخ قادر بخش کی دکان پر رکھ آیا تھا۔ ادھر شامی اپنے آپ کو عظیم مگر شفیق قسم کا پینٹر سمجھنے لگا تھا، جو اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا اور نو آموزوں کو موقع دینا چاہتا تھا۔ سلمان بالکل فارغ تھا اور جب کبھی شہریار اس کے اسٹوڈیو میں جاتی تو اسے کرسی پر بیٹھے پاؤں کھڑکی کی سل پر رکھے سگریٹ پھونکتے پاتی، یا اسی حالت میں شامی سے باتیں کرتی دیکھتی۔ رہا شامی تو وہ نواب کسی اور ہوا میں اڑ رہا تھا۔ آگے سے کہیں زیادہ بہتر شخصیت تھی، کہیں زیادہ دولت تھی اور کہیں زیادہ فراغت۔ اب اس نے اشتہاری تصاویر بنانا بھی ترک کر دی تھی، بلکہ ایک وسیع کینوس پر ایک علامتی تصویر شروع کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ اپنی فراغت بیشتر سلمان کے اسٹوڈیو میں گزارتا اور اسے آرٹ پر لیکچر دیتا رہتا۔ سلمان شامی کا خطبہ کبھی سن لیتا، مگر اکثر سر پر سے گزر جانے دیتا۔ شہریار کو بھی کبھی کبھی اپنے اسٹوڈیو میں خطبات شامی سننے کا اتفاق ہوتا، مگر جو ہی شامی رخصت ہوتا بھاگی بھاگی سلمان کے پاس جاتی۔ اس کا سر اور وجود غصے سے کانپ رہا ہوتا اور سلمان سے پھر وہی پرانا سوال پوچھتی کہ تم اس فضول کو اپنی اتنی سربراہی کی اجازت کیوں دیتے ہو؟ اگر مجھ سے میری موسیقی کے متعلق کوئی اس پرستانہ انداز میں بات کرے تو اس کا وہ حشر کروں کہ ساری عمر یاد رکھے، خواہ وہ تان سین ہی کیوں نہ ہو۔ سلمان پوچھنے لگا، تو کیا تم شامی کو اب بھی بڑا آرٹسٹ نہیں مانتی؟ ٹھیک ہے، شہریار نے جواب دیا، اس کی تصویریں بک رہی ہیں، شاید اچھی ہی ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا سربراہ بن جائے جسے تم ایک نابالغ لونڈے نظر آؤ۔ سلمان ہنس دیا اور کہنے لگا، تمہاری بات پر مجھے وہ بڑا بول یاد آ گیا جسے کسی ستم ظریف نے یہ کہہ کر چت کر دیا ہو کہ میاں تمہاری بدتمیزی اگر کسی بادشاہ سے بھی ایک کالے بھنورے کے خلاف ہی سرزد ہوتی تو جلالت مآب سنگساری کے مستحق ہوتے۔ بہرحال شہریار جی، اب بتائیں کیا کیا جائے؟ شہریار نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، فقط یہ کہ کاش تم بھی ایک تصویر بیچ سکتے۔
بھائی میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، سلمان بولا۔ تصویر دکان پر پہنچا دی ہے، اب پبلک کا کام ہے کہ پرے باندھے ناچتے گاتے میری تصویر کے لیے باہم لڑتے جھگڑتے دکان پر پہنچے۔ اور ہاں، ناچنے سے یاد آ گیا، تمہاری وہ رقص کی دھن مکمل ہوئی یا نہیں؟ شہوار کسی جوش کا اظہار کیے بغیر بولی۔ ہاں ہو گئی، بلکہ کتابی شکل میں چھپ بھی گئی۔ تو پھر منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ سلمان بولا۔ آنگن میں ناچتے گاتے کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ کتابچہ چھپوانے کی رقم میں نے اپنی جیب سے دی ہے، شہوار نے وجہ بتائی۔ تھے تو صرف 500 روپے، لیکن کتاب بک نہیں رہی۔ اگر کبھی بک گئی تو شاید دوسرے ایڈیشن کی نوبت آ جائے۔ کیا دوسرے ایڈیشن کے لیے بھی تمہاری جیب سے پیسے ادا کرنا پڑیں گے؟ سلمان نے سوال کیا۔ نہیں، دوسرے تیسرے اور باقی ایڈیشنوں کے لیے ناشر خود ادا کرتا ہے۔ ناشر کون ہے؟ ناظم علی، کاظم علی برادران۔ ارے اتنے بڑے ناشرین نے تمہاری موسیقی کی کتاب چھاپی تو دوسرا ایڈیشن یقیناً چھپے گا۔ ناظم علی جیسا ماہر شخص تو کم از کم 1 درجن ایڈیشن خود چھاپ سکے گا، اور اگر کاظم علی بھی ساتھ جت گیا تو تمہارا گیت بچے بچے کی زبان پر ہوگا، معصوم پنگوڑوں میں تمہاری دھن گنگنائیں گے۔ لیکن ناظم علی نے تو کوئی ایسا یقین نہیں دلایا، شہوار نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ارے ناظم علی کو تو اپنی صلاحیتوں کا بھی علم نہیں، موسیقی کے حلقوں میں اس کی یہی شہرت ہے کہ اسے اپنے آپ پر اعتماد نہیں، لیکن اصل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ صحیح وقت کے انتظار میں رہتا ہے، اسے کچھ اور مہلت دو۔ سلمان نے شہوار کی دلجوئی کے لیے ناظم علی پر لیکچر دے دیا۔ شہوار نے خوشی سے مہلت دے دی، اور سچ مچ ناظم علی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ بے شک ابتدا میں شہوار کے گیتوں کی مانگ خاصی مختصر تھی، مگر اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ شروع میں ہر نئے موسیقار کے گیت کم بکتے ہیں، مگر پھر بتدریج شہوار کے گیتوں کی فروخت قطرے سے سیلاب کی شکل اختیار کرنے لگی۔ شہوار دکان پر گئی تو ناظم علی نے خوشی کے ساتھ اسے بتایا کہ اس 1 ہفتے میں 2 ایڈیشن بک گئے ہیں۔ ادھر سلمان بولے۔ مجھے تو کبھی شہوار کی کامیابی میں شک ہی نہ تھا، اس کے رقص کی دھن کے واحد ٹکڑے نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے اسی کے لے میں اپنے پاؤں کی تھپا تھپ سے خراج عقیدت ادا کر دیا تھا۔ رہا شامی تو کچھ دیر کے لیے وہ بھی خود ستائی سے چھٹی لے کر شہوار کو خندہ پیشانی سے مبارک دینے لگا، اور پیسے شہوار کی جیب میں تار راند قطار بہتے چلے آئے، جس سے زندگی کی راہ دیکھتے دیکھتے ہموار ہو گئی۔ کیا پرلطف دن تھے! شفون کی ساڑی، ہیرے کی انگوٹھی، سونے کی بالیاں۔ قصہ مختصر ایک شاہانہ زندگی۔ ایسی زندگی میں فقط ایک بدمزگی کا احتمال ہوتا ہے کہ کہیں دوسروں کے لیے یہ کامیابی حسد کا باعث نہ بن جائے، لیکن شہوار کے معاملے میں اس بات کا امکان بھی نہ تھا۔ شامی کا برتاؤ اب ایک کامیاب ساتھی کا سا تھا، جو ایک قابل مبتدی کو شہرت کی دنیا میں خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ شہوار کے شاگرد تو ہر چند کے سب خر دماغ تھے، اپنی استاد کے پرستار تھے۔ رہا سلمان تو اس کی خوشی کی تو انتہا نہ تھی، مگر یہ سلمان ہی تھا جس کی ناکامی نے شہوار کی مسرت کو نامکمل رکھا تھا۔ وہ اپنے سے زیادہ اپنے دوست کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ ادھر سلمان ابھی تک ایک خوش مزاج بلکہ مسخرہ کھٹو ہی تھا، اور بدتر یہ کہ شامی کو جھڑکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ شامی دیانت داری سے سلمان کی کچھ رہنمائی کرتا تھا، نہیں، بلکہ وہ تو سلمان کو محض باجا تصور کرتا تھا، جس پر اپنی شان میں دھنیں بجاتا رہتا تھا، اور شامی کی یہی خود ستائی شہوار کے لیے سوہانے روح تھی۔ اب جب کبھی شہوار سلمان کے کمرے کو جاتی اور اندر سے شامی کی باتوں کی آواز آتی تو دروازے پر دستک دیے بغیر لوٹ آتی۔ ایک شام اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ باہر بلاک کے
مشترکہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ شہوار نے باہر نکل کر ریسیور اٹھایا اور ادھر سے کوئی شکایتی لہجے میں بولا، ہیلو، کیا سلمان ادھر ہے؟ شہوار نے تھوڑی دیر پہلے سلمان کو زینے سے اترتے ہوئے باہر جاتے دیکھا تھا۔ بولی، وہ تو باہر گیا ہے، کوئی پیغام؟ پیغام بالکل ہے، میں انور نظامی بول رہا ہوں۔ سلمان مجھے جانتا ہے، اسے کہیں کہ یہ جو موسیقی کے کتابچوں ٹڈی دل میرے کمرے میں نازل ہو رہا ہے، اس سے کیا سلوک کروں؟ ٹی ڈال کر تلف کر دوں یا دریا برد کر دوں یا؟ نظامی کی آواز بتدریج تیز اور ترش ہو رہی تھی۔ بظاہر وہ ذہنی تناؤ کا شکار لگتا تھا اور اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ کس سے بات کر رہا ہے، بس اسے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ شہوار حیران تو تھی ہی، نظامی کو درمیان ہی میں روکا اور پوچھا، کیا کہا؟ موسیقی کے کتابچے؟ جی ہاں، موسیقی کے کتابچے، اور 1 2 یا 3 نہیں بلکہ 2 یا 3 ہزار کتابچے۔ پھر مزید غضبناک ہو کر بولا، سلمان صاحب میرے ساتھ آخر کیا مذاق فرما رہے ہیں؟ اور اب وہ شہوار کے ساتھ یوں بے تکلفانہ باتیں کرنے لگا جیسے کسی رازدان سے کی جاتی ہوں۔ مگر شہوار فون بند کرنے کے بجائے باتیں سنتی چلی جا رہی تھی اور نظامی کو تو کوئی سننے والا چاہیے تھا۔ بولنے لگا، میں مانتا ہوں سلمان نے اپنے گھر کے 2 کمرے مجھے دے رکھے ہیں کہ میں سکون کے ساتھ یہاں رہ کر اپنا ناول مکمل کر سکوں، لیکن ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور اوپر سے کتابچوں کا ایک دیو پیکر پارسل نازل ہوتا ہے اور میرے خیال کو پیس کر رکھ دیتا ہے۔ شہوار ٹیلی فون سے چمٹی رہی۔ اس کا دماغ قدرے چکرا رہا تھا، لیکن اسے بہت سی باتوں کا عرفان بھی ہو رہا تھا۔ ادھر سے نظامی نے کلام جاری رکھا، سن رہی ہو بی بی؟ ہاں ہاں سن رہی ہوں، یہ بتاؤ یہ موسیقی کے کتابچے کون بھیج رہا ہے؟ کیا کہا؟ میں سمجھا نہیں۔ ان کتابچوں کا ناشر کون ہے؟ ٹھہریں میں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ ہاں، ناظم علی کاظم علی برادران۔ خوب، میں آپ کا پیغام مسٹر سلمان کو یقیناً پہنچا دوں گی۔ شہوار کو یوں محسوس ہوا کہ ذہن پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے۔ ہیلو ہیلو بی بی، سن رہی تو ہو؟ جی ہاں مسٹر نظامی۔ سلمان کو یہ بھی بتانا کہ کتابچوں کے علاوہ وہ کچھ پینٹنگ بھی آ رہی ہیں۔ پینٹنگ؟ شہوار نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، پینٹنگ کسی شامی نے بنائی ہیں، اتنی لمبی اور چوڑی ہیں کہ رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی ہیں۔ شہوار نے فون بند کیا۔ کچھ دیر بعد سلمان سیر سے واپس آیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا تو شہوار آواز سن کر کمرے سے نکلی اور سلمان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، 1 منٹ کے لیے رک سکیں گے؟ سلمان حسب معمول ہنس کر بولا، یقیناً، کوئی تازہ خبر؟ معلوم ہوتا ہے تمہاری موسیقی کے کتابچے کا ایک اور ایڈیشن بک گیا ہے۔ نہیں جناب نواب ذوالفقار علی خان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں۔ شہوار کے لفظ سے طنز ٹپکتا تھا اور اسے یقین تھا کہ بالائی منزل کے خوش مزاج ہمسائے کا مزاج اور زبان دونوں اتھلا جائیں گے، لیکن خیر سلمان نے بھی چوٹ کسی واضح صدمے کے بغیر سہہ لی اور بولا، تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ نواب زادہ صاحب، میں آپ کے نام کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتی ہوں۔ آپ رنگپور کے رئیس ہیں نا؟ ہاں ہاں، میں وہیں کا رہنے والا ہوں۔ باقی رہی نوابزادگی، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا باپ نواب تھا۔ اور آپ؟ شہوار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اپنی دولت سے اپنے دوستوں کے لیے جنت الحمقاء تعمیر کراتے ہیں، جسے آسان لفظوں میں بے وقوفوں کی جنت بھی کہتے ہیں، اور جب آپ کا دل اس تماشے سے اکتانے لگتا ہے تو ایک ادائے بے نیازی سے اس جنت کو بے وقوفوں سمیت منہدم کر دیتے ہیں۔ نواب زادہ صاحب، یہ ذرا ظالمانہ فعل نہیں؟ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ جب آپ شامی کی تصاویر خریدنا بند کر دیں گے تو اس غریب پر کیا بیتے گی؟ بی بی، سلمان نے پورے سکون سے کہا، میں شامی کی تصویریں خریدنا کبھی بند نہیں کروں گا۔ رنگپور کا نواب زادہ یہ کچھ
بھی نہ کر سکا تو پھر اس کی نوابی کس کام کی؟ شامی کی تصویریں بنتی رہیں گی اور میں خریدتا رہوں گا، اور شامی کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ شامی کی دنیا حسب معمول آباد رہے گی۔ ماشاءاللہ، شہوار نے طنزاً کہا۔ اور حضور نے مستقبل کے لیے کیا تجویز فرمایا؟ تمہارا مستقبل؟ سلمان ایک لمحے کے لیے سوچ کے انداز میں رکا اور پھر ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ شہوار سر سے پاؤں تک تن گئی۔ ہر چند کے سلمان نے اس کی چیرتی ہوئی نگاہوں کا نیاز مندانہ استقبال کیا۔ شہوار نے مزید تنتنے سے پوچھا، مجھ سے کیا کرو گے؟ شادی، شادی۔ سلمان نے فوراً جواب دیا، مجھے معلوم ہے تمہیں یہ کر ستا رہا ہوگا کہ شاید میں تمہیں اسی مکان میں رہنے کے لیے لے جاؤں جو شامی کے شاہکاروں سے مزین ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوگا، شامی کی تصویریں کسی اندھیری کھاری میں پھینک دیں گے۔ شہوار نے کچھ بولنا چاہا مگر سلمان نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، ذرا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کے پہلے 28 سال اور 3 مہینوں کو تو جانے دو، سوائے اس کے میں اکثر اوقات ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں رہتا جو بالکل تم جیسی ہو۔ پھر 1 مہینہ اور 9 دن ہوئے میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ ہوا یوں کہ تم کسی تقریب پر اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں گئی تھی۔ اتفاق سے میں بھی شریک محفل تھا۔ تمہیں جی بھر کر دیکھا مگر ذرا فاصلے سے۔ تقریب ختم ہوئی تو تم نے باہر نکل کر ٹیکسی لی اور چل نکلی۔ میں نے نواب صاحب، شہوار بولی، مجھے آپ کی کہانی میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ خاموش، خاموش، سلمان نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کہانی یہیں سے تو ایک نازک موڑ پر آتی ہے۔ تو میں نے کہا، او ہاں، تم ٹیکسی میں چل نکلیں۔ میں نے بھی ٹیکسی لی اور تمہارے تعاقب میں چل پڑا۔ تمہاری ٹیکسی 0 پوائنٹ سے ہوتی ہوئی سیکٹر 9 کے موڑ سے گزر کر پشاور روڈ پر جا پہنچی اور بائیں ہاتھ پنڈی کا رخ کیا۔ میں چند گز کے فاصلے پر پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کچھ حیران تھا کہ یہ فاصلہ تو باہر کہیں ٹھہرے گا بھی نہیں یا نہیں۔ خوش قسمتی سے جلد ہی تمہاری ٹیکسی ویسٹریج کو مڑی اور ایک فلیٹ کے پاس رکی اور تم ٹیکسی سے نکل کر اسی کمرے میں داخل ہو گئیں جس کے دروازے پر ہم کھڑے ہیں۔ جب تم اپنے دروازے کے پیچھے غائب ہو گئیں تو میں بھی ٹیکسی سے نکلا اور حسن اتفاق سے تم سے اوپر والے کمرے کی پیشانی پر ایک نوٹس دیکھا جس پر لکھا تھا، اسٹوڈیو کرائے کے لیے خالی ہے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی شوقیہ مصوری تو کر ہی چکا ہوں، کیوں نہ مصور کے بھیس میں تمہارے قریب رہنا شروع کر دوں۔ میں نے اسٹوڈیو کرائے پر لے لیا اور ساتھ ہی ایک فرضی نام بھی مفت رکھ لیا، سلمان علی۔ اب جائے پناہ تو مل گئی تھی مگر سوال یہ تھا کہ تم تک رسائی کیسے ہو۔ ایک دن سوچ ہی رہا تھا کہ تمہارے کمرے سے پیانو کی آواز آئی۔ میں نے کہا، وہ مارا۔ ادھر تم نے سر نکالی، ادھر میں نے تمہاری سر کی تال پر فرش کو پاؤں سے پیٹنا شروع کیا۔ تاآنکہ افلاک سے نالوں کا جواب آ گیا۔ پسند آئی میری کہانی؟ تو کیا تم نے صرف اس لیے فرش پیٹنا شروع کیا کہ مجھے اوپر آنا پڑے؟ جی ہاں، بالکل، سلمان نے اقرار کیا۔ شاید بری بات تھی لیکن ہو گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں تمہاری موسیقی کے کتابچے خریدتا رہا ہوں؟ تم نے مجھے دوستوں کے لیے جنت الحمقاء تعمیر کرنے کا طعنہ دے دیا مگر نام صرف ایک دوست شامی کا لیا ہے۔ ظاہر ہے دوسرے دوست تم خود ہی ہو۔ جب میں نے تمہارے ناشر کاظم علی سے تمہارے کتابچے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا تو دونوں بھائیوں نے خدا کے نام پر قسم کھائی تھی کہ یہ راز کسی پر افشا نہ کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ تم پر یہ راز کیسے کھلا؟ شہوار بولی، تھوڑی دیر ہوئی کسی نظامی نے فون کیا تھا کہ مسٹر سلمان کو بتا دینا کہ اس کے موسیقی کے کتابچوں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کمرے میں کتابچوں کا ڈھیر لگ گیا اور لمبی چوڑی پینٹنگ ان کے علاوہ ہیں۔ اچھا، تو یہ نظامی تھا، بے چارہ نظامی۔
سلمان یہ کہتے ہوئے قہقہا نہ روک سکا۔ میں تو غریب کو بھول ہی چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے اسلام آباد والے مکان میں عارضی طور پر 2 کمرے دیے تھے کہ وہ ذرا سکون سے اپنا ناول مکمل کر لے۔ ظاہر ہے غریب کا سکون۔ نواب صاحب، شہوار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، چلے میں مان لیتی ہوں کہ آپ کی نیت میرا دل دکھانے کی نہ تھی، بلکہ خاص شفقت سے پیش آنا چاہتے تھے، مگر یہ خیال نہ آیا کہ مجھے میری اپنی نظروں میں کتنا ذلیل کر دیا۔ آپ نے مجھ سے بالکل بچوں کا سا سلوک کیا اور محض بہلانے کی خاطر مجھے جھوٹی کامیابی کا احساس دلایا ہے۔ کیا شریفوں کا؟ شہوار اپنا جملہ ختم نہ کر پائی تھی کہ سلمان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور شہوار سے کہنے لگا، قطع کلام معاف، اجازت ہو تو ایک خط پڑھ کر سناؤں؟ ایک خط؟ شہوار نے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل مختصر سا۔ یہ خط مجھے شیخ قادر بخش تصویر فروش نے بھیجا ہے۔ لکھتا ہے، جناب عالی، میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج آپ کی تصویر بچہ اور بلی کے لیے 5,000 روپے کی پیشکش موصول ہوئی۔ براہ کرم مطلع فرمائیں کہ کیا اس قیمت پر آپ کی پینٹنگ بیچ دوں؟ آپ کا شیخ قادر بخش۔ پھر؟ شہوار نے آہستہ سے کہا۔ پھر یہ کہ میں ابھی شیخ قادر بخش سے مل کر آ رہا ہوں۔ کہنے لگا، خریدار کا نام بیگم مراد ہے، بلکہ اس نے مجھے بیگم مراد کا پتہ بھی دیا ہے۔ میں خاتون کے گھر چلا گیا، لیکن وہاں بیگم مراد نام کی کوئی عورت نہ تھی۔ ہاں، تمہاری ایک شاگرد موجود تھی جو وہیں رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے ہاں بیگم مراد کے نام پارسل وغیرہ آنے والا ہے؟ تو بولی، جی ہاں، مس شہوار کا خط آیا، جس میں اس نام پر ایک پارسل کے آنے کا ذکر ہے اور مجھے موصول کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ میں پارسل کا انتظار کر رہی ہوں۔ شہوار نے کھسیانی ہنسی چھپانے کے لیے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور سلمان سے کہا، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ سلمان ایک قدم اور قریب آ گیا اور بولا، تمہیں وہ کہانی تو یاد ہوگی جس میں ایک دور افتادہ جزیرے کے غریب باشندے ایک دوسرے کے کپڑے دھو کر گزارا کرتے تھے۔ جاؤ بھی نہ، شہوار نے منہ چھپاتے ہوئے دہرایا۔ میرا یقین ہے، سلمان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، وہ لوگ اسی باعث ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہوں گے، بہت ہی قریب۔ میں نے کہا نا، جاؤ، شہوار نے بظاہر جھنجھلا کر کہا۔ میں نہیں جاؤں گا، سلمان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور اس وقت تک یہیں کھڑا رہوں گا جب تک تم اپنی زبان سے نہیں کہتی کہ تم مجھ سے شادی کرو گی۔ سلمان، خدا کے لیے ابھی جاؤ، شہوار نے التجا کی۔ بالکل نہیں، سلمان اڑ گیا۔ بھائی مانو نا، ذرا جاؤ اور مجھے سوچنے دو۔ سلمان بادل ناخواستہ دروازے سے باہر نکلا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر شہوار کے کمرے کا دروازہ بند کر کے بھاری قدموں سے اپنے اسٹوڈیو کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ شہوار کو سلمان کے کمرے سے ویسے ہی بھاری قدموں سے دیوار چلنے کی آواز آئی، جیسے ایک جانور پنجرے میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چل کر وقت گزارتا ہے۔ ظاہر تھا کہ سلمان بھی شہوار کے فیصلے کے انتظار میں بے چینی کے لمحے گزار رہا تھا۔ پھر اچانک شہوار اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کے کونے سے لمبی چھڑی اٹھائی اور چھت کو چھڑی سے لگاتار 3 میٹھی میٹھی ضربیں لگائیں۔